کتب خانے بیدار اور زندہ قوموں کی پہچان ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں حکومتوں کی لاپرواہی اور عوام کی عدم دلچسپی کی وجہ سے لائبریریاں اور کتب خانے ویران ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے سجاد کھوکھر اپنی اس رپورٹ میں۔ کتاب خاموش مخلص دوست اور ہمدرد رفیق کا درجہ رکھتی ہے، جو آزادی فکر و عمل کا وسیلہ بھی ہے اور شفیق استاد بھی، لیکن دور جدید میں انٹرنیٹ کی سہولت اور ذرائع ابلاغ اسے انسان سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکاری لائبریریوں میں کتابیں صرف نمائشی کے طور پر تو نظر آتی ہیں، لیکن ان میں دلچسپی لینے والے بہت کم ہیں۔ انسان نے اب تک جتنا بھی علم حاصل کیا ہے، اس کی ترسیل و اشاعت میں لائبریریوں کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ ایسی ہی لائبریریوں میں ایک لائبریری ملتان سے 85 کلومیٹر کے فاصلے پر دور دیہات سردارپور جھنڈیر میں مسعود جھنڈیر ریسرچ لائبریری ہے، جس میں 2,20,000 سے زائد کتابچے رسائل و جرائد ہیں، اور اس لائبریری کو پرائیویٹ سطح پر پاکستان کی سب سے بڑی لائبریری ہونے کا درجہ بھی حاصل ہے۔ اس لائبریری میں اردو زبان میں 50,000، انگریزی میں 21,000، فارسی میں 16,500، عربی میں 13,500، سرائکی پنجابی میں 6,000، سندھی پشتو بلوچی میں 3,000 اور عالمی زبان اسپرانتو میں 500 سے زائد کتب موجود ہیں، جبکہ رسائل و جرائد اس کے علاوہ ہیں۔ لائبریری اصناف اور مواد کے لحاظ سے قابل قدر، ہمہ گیر اور ہمہ جہت ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں محققین کو تشنگی محسوس ہو۔ کتابوں کی تعداد جو ہے وہ کوئی 1,20,000 کتابیں ہیں اور 1,00,000 کے قریب جرائد اور رسائل ہیں۔ تو اس طرح یہ پاکستان کی سب سے بڑی پرائیویٹ لائبریری بنتی ہے۔ جب تک اس کو جدید بہنوز نہیں کریں گے، اپ ڈیٹ نہیں کریں گے، یہ ایک مردہ سی کوئی تنظیم بن جاتی ہے۔ تو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں، اب کتابیں مہنگی ہیں، ہمارا یہ جو ہے اپنے ہم متوسط طبقہ کے ایک ذمہ دار ہیں، اپنے محدود ذرائع سے ہم نے یہ لائبریری بنائی ہے، اپ ڈیٹ کر رہے ہیں۔ نہ ہم نے کہیں سے کوئی عطیہ کی کوشش کی ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے ملی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ لوگوں نے کتابوں کے تحائف دیے ہیں اور ہم نے بخوشی قبول کیا ہے۔ اب چونکہ یہ دیہات میں ہے اور جو ریسرچ اسکالر آتے ہیں تو ان کو یہاں رہائش اور خوراک کے لیے مسائل ہوتے ہیں، تو ہم نے اس کو ایک طرح سے اقامتی لائبریری بنایا۔ تو ریسرچ اسکالر آتے ہیں اور وہ ہمارے مہمان ہوتے ہیں، بلکہ ایک وقت مہمان ہوتے ہیں، بعد میں ہمارے گھر کے ایک فرد کی طرح ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ پرائیویٹ لائبریری ہے اور اس میں کسی این جی او یا گورنمنٹ کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، تو اس میں جو بھی دال روٹی رب نے بہت دی ہے جی، 2 دال روٹی ہم خود کھاتے ہیں، تو اس میں اپنے جو مہمان آتے ہیں ان کو بھی وہی دیتے ہیں۔ اور رہنے کے لیے جی یہاں پہ 6 گیسٹ رومز ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں، اور جو جتنا عرصہ چاہے رہے اور علم حاصل کرے، تو اس کے لیے جی لائبریری ہر وقت کھلی ہے اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ رہے۔ ملتان کے نواحی علاقے میں قائم اس لائبریری کا دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے محققین بھی وزٹ کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ کہ ہر حکومت کی نظروں سے یہ لائبریری اوجھل ہے اور نہ ہی متعلقہ ادارے اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ لائبریری میں 1856 عیسوی کی اشاعت شدہ کتابیں بھی موجود ہیں۔ اس لائبریری کی بنیاد 1890 میں علاقے کے ذمہ دار ملک غلام محمد چوغتہ نے رکھی، جو ان کی وفات کے بعد ان کے نواسے میاں مسعود احمد جھنڈیر کو ورثے میں ملی۔ بعد ازاں اس کی آبیاری کے لیے ان کے چھوٹے بھائی میاں محمود احمد اور میاں غلام احمد جھنڈیر بھی شریک سفر ہو گئے۔ دیہی علاقے میں ہونے کی وجہ سے اسے اقامتی لائبریری کی شکل دی گئی ہے، جہاں محققین کو رہائش اور دیگر ضروری سہولیات کے ساتھ ساتھ پرسکون اور سازگار ماحول بھی میسر ہے۔ یہ لائبریری جو ایک دیہی علاقے میں واقع ہے، یہاں کے منتظمین آنے والے مہمانوں کا استقبال بھی کرتے ہیں اور ان کے رہنے سہنے کا انتظام بھی کرتے ہیں بغیر کسی غرض و غایت کے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کی لائبریریوں کے قیام اور ان کے استحکام اور بقا کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات کیے جائیں۔ ملتان سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سردارپور جھنڈیر کے علاقے میں یہ لائبریری ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے اور ان لوگوں کے لیے
किसी भी तोहफे से कम नहीं, जो इल्म से मोहब्बत रखते हैं, जो इल्म की प्यास बुझाना चाहते हैं और जो तहकीक करते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि इस तरह की लाइब्रेरियों के लिए सरकारी सतह पर सरपरस्ती की जाए और उन्हें फंड भी फराहम किए जाएं, ताकि इंसान और किताब की मोहब्बत का जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए बरकरार रह सके। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ सजाद खोकर, चैनल 5 मुल्तान।